جمادی الثانی کہلاتا ہے، اور عام طور پر اہل سلسلہ جو ہیں وہ اسے مدار کے چاند کے نام سے جانتے ہیں۔ جو اہل سلسلہ لوگ ہیں ان سب لوگوں میں یہ مدار کا چاند کہلاتا ہے۔ یو پی میں جگہ ہے مکن پور، وہاں پر سرکار بدیع الدین شاہ کا آستانہ مبارک ہے۔ وہاں سے اس موقع پر چھڑیاں شروع ہونے کی رسم ہے، جو اور باقی درگاہوں سے ہوتی ہوئی اس مہینے کی چاند کی 16 تاریخ کو یہاں پہنچیں گی اور رات کو یہاں حاضری دے کے 17 تاریخ کو یہاں سے اجمیر شریف کے لیے پیدل روانہ ہوں گے۔ اس میں ہزاروں لوگوں کا قافلہ ہوتا ہے، وہ ہزاروں لوگ یہاں سے اجمیر شریف تک پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ یہ ایک اس رسم کو دہرایا جاتا ہے جو رسم سرکار بختیار کاکی کے وقت میں تھی، اور جس طریقے سے سرکار بختیار کاکی سرکار غریب نواز میں حاضری دینے کے لیے اپنے مریدوں کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اسے ہم کہیں گے جمادی الثانی کی نوچندی جمعرات۔ یہ غلام آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم علم باطن حاصل کرنے کے طلبگار بن سکے۔ آمین۔ یہ بنیادی بات چیت تھی۔ اب اس کے بعد آج کچھ آپ کے سامنے دل کا حال رکھنا چاہتا ہوں، اسے اس بات چیت کا دوسرا حصہ سمجھا جائے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، جس نے جو تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج کی ہماری جو بات چیت ہے، اس بات چیت کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے ایمان اور قرآن۔ آج ہم جو بات چیت کریں گے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اور کیا ہم ایمان والے ہیں، اور قرآن کس چیز کا نام ہے، اور کیا ہم قرآن کے احکاموں کے پابند ہیں۔ ایمان عربی کا لفظ ہے، اردو میں ایمان کے معنی ہیں یقین کے، یقین کرنا۔ قرآن کی سورہ تکاثر میں 102 سورہ نمبر ہے۔ تفسیر کرنے والوں کے مطابق 3 قسم کے یقین کا ذکر کیا گیا ہے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یعنی 3 قسم کا ایمان ہوا۔ علم الیقین
پڑھ کر یقین کرنا، عین الیقین دیکھ کر یقین کرنا، حق الیقین یا حق الایمان اس میں ڈوب کر اس چیز کو مغز حاصل کر لینا. اسے عام زبان میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ سن کر یقین کرنا. پھر یقین کا دوسرا درجہ ہوا پڑھ کر یقین کرنا. تیسرا درجہ ہوا دیکھ کر تجربے میں لا کر یقین کرنا. ہر چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. ایمان کی ڈیفینیشن ہے آمنتو باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر. اردو میں کہنا چاہیے یقین کیا میں نے اللہ پر. اللہ پر یقین کیا میں نے اللہ پر. دکھنے میں اللہ آتا نہیں، سمجھ میں سماتا نہیں، وجود میں سما نہیں سکتا. ایک چیز جو دکھ نہیں رہی، ایسا نہیں ہے دیکھی نہیں جا سکتی، جو دکھ نہیں رہی. ایمان کی ڈیفینیشن کہہ رہی ہے اس چیز پر آپ یقین کرو. آمنتو باللہ، جو چیز وجود میں سمائے نہیں، سمجھ میں آئے نہیں، دکھنے میں آئے نہیں، اس چیز پر پریکٹیکلی سوچ کے دیکھیے آپ کہ آپ یقین کس طریقے سے کریں گے اور کیا آپ کا یقین مضبوط ہوگا. آمنتو باللہ و ملائکتہ، اور فرشتوں پر یقین کرو. و ملائکتہ، آمنتو باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پہ یقین کرو. فرشتے دکھتے نہیں، کتابوں میں ہم نے سنے ہیں، اس سے ہماری ایک خیالی تصویر بنتی ہے کہ بھئی کوئی سفید پروں والا انسان ہوگا، اس ظاہری آسمان سے آئے گا، سمجھے، ایسے آتا ہوگا جیسے ہم لوگ فلموں میں دیکھ لیتے ہیں. آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ لفظ کو ذرا دھیان رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈیفینیشن بنائی ہے، یہ فرمایا ہے کہ کتبہ ہی پہ ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے. کتبہ ہی، کتاب پر نہیں، یعنی صرف قرآن پر نہیں. سمجھے، یہ خیال رکھیے گا. آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ساری کتابوں پر، ساری آسمانی کتابوں پر. اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت دیتی ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور کیا سرکار دو عالم نے اپنے سے پہلے کی کسی کی نبوت کو یا رسالت کو ڈینائی کیا، منع کیا؟ ایسا تو نہیں ہے سرکار دو عالم نے یہ فرمایا ہو کبھی کہ آج سے پہلے جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ پیغمبر اور رسول نہیں تھے، میں پیغمبر اور رسول ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ ایسا ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے. اگر ایسا مانتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پہنچنے والے علم کی کمی ہے. تو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتابوں پر یقین کرنا ہے، کتابوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر.
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، رسول پر نہیں، رسولوں پر، اور رسول ہی ایک نہیں ہے، رسول ہی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قرآن میں جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے ان سب کے اوپر یقین رکھنا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخرہ، اور آخری دن. علماء ظاہر کے حساب سے آخری دن قیامت کا دن ہے، عالمی قیامت کا دن. علم باطن کے حساب سے آنکھ کا جھپکنا سب سے چھوٹی قیامت ہے، نیند کا آنا اس سے بڑی قیامت ہے، اور جسم کا مر جانا وہ اس سے بڑی قیامت ہے. والیوم الآخر، اس دن پر جو آخری دن ہوگا. اب آخری دن کی تشریح جو ہے وہ علماء نے الگ الگ طریقے سے کی. وہ اس آخری دن کا مقصد سمجھے، ایسا سمجھا گیا کہ آخری دن کا مقصد ہوا سب کے لیے جو آخری دن ہوگا. اگر میرا آخری دن ہو گیا تو باقی سب کا آخری دن ہو یا نہ ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو نمٹ گیا بھائی، میرا آخری دن ہو گیا. اچھا مثال کیسی دیا قرآن میں؟ زمین چٹائی کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. یہ سب قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا. اللہ مثالیں بیان کر کے سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. قرآن کی آیت ہے یہ سب مثالی طور پر انسان کے جسم سے جدا ہونے کے وقت یہی حالات ہوتے ہیں، جسے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین، یہ ظاہری زمین لپیٹ دی جائے گی. ایسا نہیں. تیرے ساتھ جو ہونا ہے وہ تیرا آخری دن ہے، تیری قیامت، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. والیوم الآخرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جو بھی اچھا اور برا ہے. اچھا اور برا ہے. آپ انہی ٹانگوں سے چل کر عبادت گاہ جاتے ہو، خانقاہ شریف جاتے ہو، اور انہی ٹانگوں سے، انہی پاؤں سے چل کر کسی بری جگہ جاتے ہو. قوت وہی ہے، ارادہ آپ کا ہے. کیا لگے بھائی، انہی ٹانگوں سے تو جا رہے ہو، اسی طاقت کا اللہ کے تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت جو ہے اسی طاقت کے ذریعے تو آپ جا رہے ہیں. ارادہ آپ کا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد زندہ ہونا ہے. تو یہ ڈیفینیشن تھی ایمان مفصل کی. ایک اور ڈیفینیشن ہے، دوسری ڈیفینیشن کا سے ایمان مجمل کہا جاتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ، میں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں پر. آمنت باللہ یقین کیا میں نے. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، اور اس کی تمام جو صفات ہیں، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جتنی بھی اس کی صفاتیں ہیں ان سب پر میں نے یقین کیا، ایمان لایا میں اس پر. کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و اقبلت، اور قبول کیا میں نے جمیع احکامہ. جمی کا مقصد ہوتا ہے سارے کے سارے. اور میں نے باری تعالیٰ کے تمام جو بھی حکم ہے
وہ سارے حکم سارے کے سارے قبول کیے. یہ ایمان کی دوسری ڈیفینیشن. ایمان کی تیسری ڈیفینیشن اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ایمان ہے. ایمان کے اوپر یہ قرآن زور زیادہ اس لیے دے رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنے کی غلط فہمی میں ہیں تو وہ دور ہو جائے. خیال رکھیے گا. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ زبان سے اقرار کرنا، پہلے زبان سے. اچھا یہ خیال رکھیے گا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں زبان سے آپ کی تعریف کرتے ہوئے بھی آپ کا برا سوچ سکتا ہوں. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ بھائی آپ بہت اچھے ہو، یہ کہتے ہوئے تجھے چھوڑوں گا نہیں، یہ دل ذہن میں تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک. اقرار باللسان، زبان سے یہ اقرار کرنا. تصدیق بالجنان، تصدیق کہتے ہیں سرٹیفائی کرنے، پرمانت کرنے کو، ویریفیکیشن کو. دل سے تصدیق کر لینا، یعنی تجربے میں یہ بات آ جانی، تجربے میں یہ بات آ جانی چاہیے. عمل بالارکان، اور اس کے بعد جو تمہارے ہاتھ پاؤں سے، رکن کی جمع ہے ارکان، جو تمہارے ہاتھ پاؤں سے جو بھی کام ہو وہ ان حدوں کے اندر اندر ہو. یہ ایمان کی تیسری ڈیفینیشن ہے. دیکھو بھائی، ذرا غور کرنے کی بات ہے اور ذرا سمجھ لینے کی بات ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں. اس بات کو آپ بالکل چھوڑ دیجئے کہ نماز پڑھنے سے آدمی مسلمان ہو. بالکل بھول جائیے. نماز پڑھنے سے آج تک کوئی مسلمان نہیں ہوا. مسلمان ہو گیا تو اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے. یہ خیال رکھیے. پہلے مسلمان ہوا، ایمان والا ہوا وہ، تب اس کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے. نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. خیال رکھیے گا. روزہ رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے بعد روزہ رکھنا فرض. حج کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کو حج کرنا اگر استطاعت ہے تو فرض ہے. زکات دینے سے مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہوتا ہے ایمان سے، توحید سے، اللہ کا ایک ہونا جان لینے سے. سمجھ میں نہیں آتا. اللہ ایک ہے، آسمان پہ بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، اندر بھی ہے، باہر بھی ہے. یقین نہیں آتا. کیا ہے بھائی؟ ایک چیز جو ہے وہ کئی جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تصدیق کے بنا آپ کی کوئی عبادت نہیں ہے. بااختیار کافی کے احاطے میں شامل ہے، حاضر ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سرکار بااختیار کافی کا علم کیا کتابوں کا علم تھا. اگر ہم یہاں حاضر ہیں تو ہمیں پیروی اس علم کی کرنی ہے جو سرکار بختیار کاکی کا علم تھا. ہمیں زندہ کرنا ہے،
ہمیں ان رسموں کو زندہ کرنا ہے کہ جو چیزیں سرکار غریب نواز اور سرکار بختیار کاکی کے بابا فرید مسعود گنج الشکر کے ٹائم یا حضرت نظام الدین اولیاء قدوس سر العزیز کے وقت میں تھی، ان رسموں کو زندہ کرنا ہے، اس علم کو زندہ کرنا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور جب تک ایمان نہیں ہے تب تک مسلمان نہیں ہیں آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیے۔ اس لیے اپنی ساری کوشش اس چیز کو جاننے پر لگائیے کہ حقیقت میں ایمان اور توحید ہے کیا، اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے، اور حق الیقین کا مقام کیسے ملتا ہے۔ بات چیت جو ہم لوگ کر رہے تھے اس کا ایک حصہ تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ بات چیت کے دو حصے کا ذکر ہوا تھا، ایمان اور قرآن۔ دراصل یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو پورا کرنے والی ہیں۔ قرآن نہ ہو تو ایمان کہاں سے آئے گا، اور ایمان نہ ہو تو سینکڑوں سالوں سے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، الگ الگ ترجمے کر کے، الگ الگ معنی بنا کر، اپنے کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی فرقہ ہو سکتا ہے یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فرقہ ایکس ہے، یہ وائی ہے، یہ زیڈ ہے، کیا اسی لیے اسلام آیا تھا؟ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان عرب۔ علامہ اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو اپنے فرقے کی تعلیم کے حساب سے قرآن کے ترجمے کو بدل دیتے ہیں، اور پھر جہاں جاؤ آئیے ہم ٹھیک ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ باقی سب غلط ہے۔ بس یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا میں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں باقی سب غلط ہیں۔ اور پھر آئیے سیکھیے، یہ تمام کیا باری تعالیٰ کی قرآن کے لیے یہی منشا تھی؟ کیوں اتنے ترجمے ہیں بھائی؟ قرآن ایک ہے تو اتنے سارے ترجمے کیوں ہیں؟ اتنی ساری تفسیریں کیوں ہیں؟ الگ الگ عالم نے شان نزول الگ الگ کیوں لکھی ہے؟ قرآن دیکھیے، آپ اہل سلسلہ ہیں، اس لیے ایک بات چیت کرنے کی، آپ کے سامنے رکھنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اور یہ بات علم باطن یا علم مکاشفہ یا تصوف، کچھ بھی کہیے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار بختیار کاکی کے علم کے مطابق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ہوتا ہے بولتی کتاب، قاری کا مقصد ہوتا ہے وہ جو قرآن کو بولے۔ قرات اس طریقوں کو کہتے ہیں جس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن دو قسم کا ہے۔ خود قرآن کے اندر یہ آیت ہے کہ قرآن کی ماں لوح محفوظ میں حفاظت سے ہے، با حکمت والے کے پاس یا حکمت والے کے پاس۔ ام القرآن، قرآن کے معنی ہوئے اللہ تعالی کا فرمان، قاری، قرار۔ اور یہ خیال رکھیے گا کہ تصوف میں، علم باطن میں دو قرآن مانے جاتے ہیں، قرآن ساکت اور قرآن ناطق۔ قرآن ساکت کا مقصد ہوا
जमा हुआ, ठहरा हुआ, रुका हुआ कुरान। कुरान नातिक का मायने हुए जिंदा, जारी, हयात, बहता हुआ कुरान। जिंदा, जारी, हयात, बहता हुआ कुरान। कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, हाँ? ठीक। हजरत मौला अली करमल्लाह वजह थोड़ा सा छोटा मुंह इतना बड़ा नाम लेते हुए थोड़ा घबराहट होती है। बना में आता हूँ। को कुरान नातिक फरमाया गया है, और वो इसलिए भाई, कुरान को याद करना, कुरान को हाफिज हो जाना, ये अलग बात है। और कुरान का मुहाफिज हो जाना यानी उसके अहकामों को अमल करने और कराने वाला हो जाना, ये एक अलग बात। तरावी में कुरान सुनना एक अलग बात है। अहले तसव्वुफ के यहाँ कुरान को समझना एक अलग बात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई, तरावी में कुरान सुनना अलग बात है। अहले तसव्वुफ की महफिल में कुरान को समझना एक अलग बात है। ये ख्याल रखिएगा कि मौलाए कायनात बारी ताला सरकार दो आलम के सदक़े तुफ़ैल में, तमाम पेशवाओं के सदक़े तुफ़ैल में हम सब लोगों को ये तौफीक मांगनी चाहिए कि हमें ईमान और कुरान का समझने वाला बना दे। हमें बनना चाहिए। हमें कुरान पर अमल करने वाला बना दे अल्लाह ताला। आमीन। हमें हकीकत में ईमान वाला या मोमिन बना दे। आमीन। आज की बातचीत के बारे में अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो सवाल लिख कर अलग से दिया जा सकता है। तो उस सवाल का जवाब जो है वो आइंदा महफिल में या तन्हाई में वो पहुंच जाएगा। क्योंकि ये बात इसलिए अर्ज की गई है क्योंकि जब रस्मों के खिलाफ कोई नई मशाल जलती है तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये मौका अता फरमाया और आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और खुलूस से सुना। और आखिर में दो नुस्खे इस जिंदगी में समाजी तौर पर कामयाब होने के लिए, जिसे अपने घर में बरकत चाहिए, रहमत चाहिए, सलामती चाहिए, उसे अपने घर में पानी कम से कम बहाना चाहिए
اور زیادہ سے زیادہ اسٹاک کرنا چاہیے. یہ فقیری نسخہ ہے. جسے اپنے گھر میں باری تعالیٰ کی رحمت، برکت اور سلامتی چاہیے، روزی میں برکت چاہیے، اسے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں پانی بہت کم خرچ کرے اور زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرے. ایک دوسرا نسخہ ہے کہ پیسے کی برکت کے لیے گھر میں اور آپ کے پاس ضرورت پوری ہو اس لائق پیسہ رہے، ضرورتیں آپ کی پوری ہوں. اس لیے آج کے بعد جو سمجھدار ہے وہ کبھی بھی بیک پاکٹ میں ہپ پر جو اکثر پرس رکھا جاتا ہے اور اس میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں، آپ باقی کی چیزیں اس پہ رکھ سکتے ہیں پرس میں. چاہے تو پرس کو سائیڈ والی جیب میں رکھیے، سینے کے پاس والی جیب میں رکھیے. پیسے کا ہپ پر رکھنا پیسے کی بے حرمتی ہے، جو پیسہ پسند نہیں کرتا. یہ نسخے اگر آپ عمل میں لائیں گے تو میں اپنے پیشواؤں کے حوالے سے مجھے پورا یقین ہے، اور میں نے آزمائے ہیں، بتائے ہیں. جن لوگوں نے آزمایا وہ مستفید ہوئے ہیں. یہ دو نسخے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. آئندہ محفل میں اور کچھ باتیں ہوتی رہیں گی. اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اتنے پیار سے سنا. شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. آمین. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم